اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے میدان میں جب تیسرا دن طلوع ہوا تو آسمان پر اندھیرے اور زمین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں بے قراری بڑھ چکی تھی۔ یہ 3 محرم کا دن تھا۔ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ ظلم کے بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دن عمر بن سعد کے لشکر میں بڑی تعداد میں آ چکے تھے۔ 4000 مزید فوجی کربلا کے میدان میں اتارے گئے تھے۔ یزیدی فوج کی تعداد 20,000 سے بھی بڑھ چکی تھی۔ اب پورا میدان کربلا فوج سے بڑھ چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے با وفا ساتھیوں کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ محاصرے کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت بھی شدت اختیار کر گئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق 3 محرم تک خیموں میں پیاس نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بچوں کی زبانیں خشک ہو رہی تھی۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اہل بیت کے چہرے پیاس سے زرد ہو چکے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام، جنہیں دنیا شیر کے نام سے جانتی ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں پانی لانے کی کوشش کروں۔ امام علیہ السلام نے عباس کو دیکھا، ان کے جذبے کو محسوس کیا، مگر حالات کی نزاکت کے باعث انہیں واپس بلا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عباس علیہ السلام کے دل میں وہ طوفان اٹھا جو 7 محرم کو دریا پر چڑھائی بن کر ظاہر ہوا۔ ان سب سختیوں کے بیچ ایک حیران کن تبدیلی بھی شروع ہو چکی تھی۔ حر بن یزید رہائی، وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کے میدان میں روکا تھا، وہ اب پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ٹکی رہتی۔ وہ خیموں میں بچوں کی پیاس، اہل بیت کے مظلومیت اور امام علیہ السلام کی استقامت کو دیکھ کر تڑپنے لگا۔ 3 محرم کو ہی اس نے اپنے خیموں کو یزیدیوں سے دور کر لیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں جنگ چل رہی تھی، ایک طرف یزید کا خوف، دوسری طرف امام حسین کا نور۔ یہی وہ دن تھا جس دن توبہ کی پہلی چنگاری حر کے دل میں روشن ہوئی۔ 3 محرم کا یہ دن بظاہر ایک عام دن لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ دن تھا جس دن میدان کربلا کے 2 کردار ابھرنے لگے۔ ایک طرف ظلم کی تعداد بڑھ رہی تھی، دوسری طرف وفا کی گہرائی واضح ہو رہی تھی۔ ایک طرف یزید کے جھنڈے تنے جا رہے تھے، دوسری طرف حسین علیہ السلام کے خیمے صبر و سکون سے جگمگا رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جس دن ظاہری طاقت نے آخری تیاریاں مکمل کی اور باطنی نور نے اپنی خاموشی میں ہلچل مچا دی۔ یہی وہ دن تھا جس دن عباس علیہ السلام کے قدم فرات کی طرف بڑھے اور حر علیہ السلام کا دل امام حسین علیہ السلام کی طرف پلٹنے لگا۔ کربلا کا اصل طوفان تلواروں سے نہیں بلکہ ان دلوں سے اٹھا تھا جو ظالموں کے لشکر میں تھے مگر حق کی آواز سن کر لرزنے لگے۔ جب دن چڑھ چکا تھا اور سورج سروں پر آ پہنچا، تب کربلا کی زمین تپنے لگی۔ یزیدی لشکر کی تعداد اور تلواروں کی چمک زمین پر آگ برسانے لگی۔ ان کے گھوڑے ادھر ادھر پھرنے لگے اور ہر طرف خاک اڑتی تھی۔ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی خیموں میں خاموش، پرسکون مگر متوجہ تھے۔ ہر چہرہ حق پر یقین کا آئینہ تھا، مگر پیاس اور تھکن نے جسموں کو کمزور کر دیا تھا۔ اس وقت حر بن یزید اپنے خیموں سے نکلا۔ وہ روزانہ حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا، مگر آج کچھ اور ہی تھا۔ اس نے دیکھا کہ چھوٹے بچے باہر کھڑے ہیں اور حضرت علی اصغر علیہ السلام اپنے والد کے آغوش میں بے جان پڑے ہیں۔ کچھ بچے العطش العطش کہہ رہے تھے۔ حر کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ لمحے زمین پر نظریں گار کر بیٹھا رہا اور پھر خاموشی سے اپنے لشکری ساتھیوں سے دور جا بیٹھا۔ وہ اب پوری طرح اندر سے ٹوٹنے لگا تھا، مگر وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ گرے۔ وہ لمحہ آنے والا تھا۔ دوسری طرف حضرت زینب علیہ السلام اپنے خیمے میں تھی
اور بار بار عباس علیہ السلام کی طرف دیکھتی تھی۔ عباس علیہ السلام مسلسل خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی کہ سامنے 20,000 فوجی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دل میں غیر۔ بچوں کی حالت نے انہیں بے قرار کر دیا تھا۔ ان کی نظر فرات پر جا رہی تھی جو سامنے بہہ رہا تھا، مگر حسین علیہ السلام کے خیمے تک اس کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ سکا۔ تیسری طرف امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند جانثار اصحاب کو بلایا۔ ان میں حبیب بن مظاہر بھی تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد بڑھ چکی ہے، مگر ہمارا عزم کم نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے خیمے کی زمین پر بیٹھ کر دعا کی، اے میرے رب، تو گواہ رہنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تیرے نبی کے نواسے ہوتے ہوئے بھی پیاسا رکھا۔ اسی دن شام کے وقت دشمنوں نے امام علیہ السلام کے خیمے کے گرد لکڑیاں جمع کرنا شروع کی۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خیمے کے گرد لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی، گویا وہ دشمن دین ہوں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بعض یزیدی فوج امام علیہ السلام کو دھمکانے کے لیے یہ ظاہر کرنے لگے کہ اگر وہ جنگ سے باز نہ آئے تو خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر کہا، بھیا، اگر خیموں کو آگ لگا دی گئی تو چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ امام علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا، زینب، یہ دنیا کی آگ ہے، مگر میں اسے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ رات کے سائے جیسے ہی پڑنے لگے، خیموں میں اور زیادہ خاموشی چھا گئی۔ بچے بے ہوش کے قریب، خواتین نڈھال، مگر امام حسین علیہ السلام کی آوازیں اب بھی ذکر الہی میں گونج رہی تھی۔ عباس علیہ السلام خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے۔ حر بن یزید کی نیند اڑ چکی تھی اور یزیدی لشکر جشن منا رہا تھا کہ ان کی فوج مضبوط ہو چکی ہے، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ حسین علیہ السلام کا لشکر چھوٹا ضرور ہے، مگر وہ ہر لمحہ اللہ اکبر کہتا ہوا وہی لشکر ہے جس کی ایک ایک قربانی قیامت تک لوگوں کی یاد رہی، لوگوں کو جگاتی رہی۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔